السلام علیکم یوٹیوب فیملی، میں ہوں تحسین اور استقبال ہے آپ کا میرے نیو ولاگ میں۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے 6 صفات کا مذاکرہ کروں گی۔ اس میں پہلی صفت ہے ایمان۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہترین امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کیا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوتے ہیں جس کے زندگی میں دین ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین ہوگا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوگا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے آخرت بنانے کے لیے، اور آخرت بنتی ہے ایمان سے، اور ایمان بنتا ہے نبیوں والی محنت سے، اور نبیوں والی محنت میں 6 صفات بھی ہے۔ یہ 6 صفات پورا دین تو نہیں، لیکن ہم اس پر عملی مشق کریں گے تو پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں پہلی صفت ہے ایمان۔ ایمان کا مقصد، ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ کلمے میں 4 لائن کا یقین ہے۔ لا الہ الا اللہ میں 2 لائن کا یقین ہے کہ مخلوق ساری کی ساری نفع اور نقصان پہنچانے میں ایک اللہ کی محتاج ہے، مگر الا اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چیزیں اور اسباب ہونے کے باوجود بھی ہمارے کام بگاڑ سکتے ہیں، اور چیزیں اور اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے کام بنا سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ میں 2 لائن کا یقین ہے۔ اگر ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں 100% کامیاب کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ نہیں ہوگا تو ہماری زندگی دونوں جہاں میں ناکام ہو جائیں گی۔ ایمان کے 4 راستے ہیں۔ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 دماغ۔ نمبر 1 آنکھوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے۔ نمبر 2 کانوں سے اللہ کی بڑائی کو سنیں گے۔ نمبر 3 زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولیں گے۔ نمبر 4 دماغ سے اللہ کی پاکی اور بڑائی اور قدرت کو سوچیں گے کہ اتنی ساری مخلوق کو روزی کہاں سے آتی ہے۔ ضرور کوئی ہے جو ان سب چیزوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ یہ ایمان بھی بنانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ایمان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ایمان کو بنا رہے ہیں۔ کہا اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، یہ لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس لاٹھی سے کیا کیا کام کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے اللہ، میں اس سے بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں، اور بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور اس سے ٹیک لگا کر کھڑا رہتا ہوں۔ ایسے بہت سے فائدے گنوائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اس عصا کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک اژدھا بن گیا۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، یہ تو سانپ بن گیا۔ اللہ نے اس کے فائدے گنوائے۔ اب اس کے فائدے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ سانپ نے اگر کسی انسان کو ڈس لیا تو جان بچانا مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، اس کو پکڑو، تو وہ پھر سے عصا بن گیا، یعنی کہ لاٹھی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، نہ تو یہ اژدھا ہے نہ تو یہ عصا ہے، بلکہ آپ جو اسے بنا دے یہ وہی ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، آپ بڑی قدرت والے ہیں، چاہے عصا بنا دے چاہے اژدھا بنا دے، آپ کی شان ہی نرالی ہے۔ تو اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان بنا۔ ایمان بھی بنانے کی چیز ہے۔ اسی طرح اور ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں۔ اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت دی تھی، جن انسان چرند پرند سب کے بادشاہ تھے۔
تو ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے، لیکن انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ پھر کھانا تیار ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ 1 سال تک وہ کھانا بنتا رہا اور وہ بھی جنات بنا رہے تھے۔ پھر وہ کھانا تیار ہوا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، کس مخلوق سے کھانا کھلانا شروع کروں؟ تو اللہ نے کہا، پانی کے مخلوق سے شروع کرو۔ تو ایک مچھلی پانی سے نکلی اور کہا، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے کھانا کھلایا جائے۔ تو وہ اس مچھلی کو کھانا کھلاتے رہے، یہاں تک کہ پورا کھانا جس کو پکانے میں پورا 1 سال لگا تھا، پورا کا پورا ختم ہو گیا۔ پھر مچھلی نے کہا، اور لاؤ۔ تو کہاں سے لائیں گے؟ ختم ہو چکا تھا۔ مچھلی نے کہا، سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے سلیمان، یہ تو میرا 1 لقمہ ہے، اللہ مجھے ایسے روزانہ 3 لقمے کھلاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام پریشان حیران ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا، اے اللہ، آپ کی مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا، بے شک آپ بڑی قدرت والے ہیں، آپ ہی سب کو روزی دیتے ہیں، مجھے معاف کیجیے۔ تو اسی طرح اللہ نے نبیوں کے ایمان کو بنایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس دنیا سے اگر ہم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور ہم جتنے بھی نیک اعمال کریں گے اس کی قبولیت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اسی طرح ایمان کی کوئی حد نہیں۔ اگر ہم ایمان بنانے کی محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اگر ہم ایمان بنانے کی محنت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان گھٹے گا۔ ایمان ہمارا بن جائے اس لیے 3 لائن کی محنت کرے۔ نمبر 1 ہے دعوت، امت میں چل پھر کر ایمان کی خوب دعوت دے۔ نمبر 2، عملی مشق کرے، جہاں کہیں اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا دیکھے یا سنے تو اس کی دل سے نفی کرے، اور کسی غیر سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ کرنے کرانے والی ذات اللہ کی ہے۔ فضائل کے تعلیم کے ذریعے اللہ سے ہونے کو خوب سنے اور کائنات کے نظام پر غور کرے اور اللہ کی قدرت کا اقرار کرے، اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی کامیابی ہے، اور آپ کے تعلیمات کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب ناکامی پر ختم ہوں گے۔ نمبر 3، دعا یہ کرے کہ ایمان کی حقیقت اور ایمان پر سلامتی اور ایمان پر خاتمے کو دعاؤں کے ذریعے اللہ سے رو رو کر مانگے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب میں اس ولاگ کو یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ یہ ولاگ کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ کہ آپ کو نماز کی صفت بھی سننا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔